رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں آپ کے صنعتی، کاروباری، تجارتی اور مالی معاملات پہ سوالات ہوں گے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی علی اصغر عطاری المدنی صاحب مدد اللہ العالی موجود ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے ان سوالات پہ رہنمائی لیں گے۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس آپ کی کالز آ چکی ہیں، تو سلسلے میں کال شامل کریں گے اور پھر ہی مفتی صاحب کی طرف چلیں گے، تو کال دے دیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں فاروق نگر لاکانہ سے بات کر رہا ہوں، علی گڑھ، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں میڈیکل اسٹور چلاتا ہوں اور ہمارے یہاں بہت سی دوائیں اسٹاک پڑی ہوتی ہیں، جو ہمارے یہاں پرانے ریٹیل میں ہوتی ہیں، بعد میں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو بعد میں ہم وہ اس کو نئی قیمت میں بیچ سکتے ہیں یا پرانی میں ہی بھیجیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے گا ہمیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں اپنی ایک کنال زمین آپ کے پاس 8 ماہ کے لیے فروخت کرتا ہوں 6 لاکھ میں، لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی تنقید کرتا ہوں کہ آپ نے کسی اور کے پاس فروخت نہیں کرنی، میں واپس لوں گا آپ سے 8 ماہ کے بعد، اور میں 6 لاکھ کے ساتھ آپ کو 6,50,000 روپیہ دوں گا، یعنی کہ آپ کے 6 لاکھ کے ساتھ میں 50,000 روپیہ اضافی دوں گا اور زمین میں پھر واپس لے لوں گا۔ تو آیا یہ سود میں آتا ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل دونوں سوالات کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا، خوش آمدید۔ یہ 2 کالز ہمارے پاس آ گئی ہیں، آپ اپنے ابتدائی کلام کے ساتھ ان کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکاندار نے جب کوئی مال خرید لیا تو دکاندار اس مال کا مالک بن جاتا ہے، تو خریدے ہوئے مال کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اصولی طور پر تو وہ مالک ہے، صحیح، جتنا چاہے اس کو فروخت کرے، ٹھیک، لیکن شریعت مطہرہ نے حکام کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اشیاء کی قیمتیں مقرر کر سکیں۔ لہٰذا اگر حکومت کی طرف سے کسی چیز کے ریٹ مقرر کر دیے جاتے ہیں اور مہنگا بیچنے پر قانونی معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جب قانون جب منع کرتا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کو جو بھی قانون ہے اس کے مطابق بیچنا پڑے گا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اسی ریٹ پر بیچا جو قانون کہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہر سال بجٹ آتا ہے اور بجٹ آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور تاجروں میں یہ معروف ہے کہ جی فلاں جو چیزیں ہیں لازمی طور پر ان کی قیمتیں تو بڑھنی ہوتی ہیں۔ عام طور پر کاسمیٹک کے آئٹم ہو گئے، سگریٹ ہو گئی، اور 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ لا محالہ ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جن لوگوں کے پاس اسٹاک ہے، اب جب ان کی نئی قیمتیں آ گئیں، ان پر ٹیکس لگا دیا گیا، تو اگرچہ کہ ان کے پاس پرانا مال موجود ہے تو وہ اس بات
اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے مال کو جو قیمت نہیں مقرر ہوئی ہے اس کے مطابق فروخت کر سکے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، دوسرا جو سوال تھا ہمارا کہ ایک کنال زمین بیچ رہے ہیں یہ 6 لاکھ روپے کی، اور کہہ رہے ہیں کسٹمر سے کہ آپ کسی اور کو نہیں بیچنا بلکہ 6 مہینے بعد یہ زمین میں ہی واپس خرید لوں گا اور آپ کو 6.5 لاکھ روپے کی آپ سے خرید لوں گا، تو اس کے بارے میں؟ بارہا ہم نے اپنے سلسلے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ خرید و فروخت کے مقاصد ہوتے ہیں. خرید و فروخت کے مقاصد سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے انتقال ملکیت، کہ ایک مال بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کر خریدنے والے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اور خریدنے والا اس کا سفید و سیاہ کا مالک ہوتا ہے. اب یہ صاحب جو شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ جناب آپ 6 مہینے کے نہیں خریدنا، یہ ہے شرط فاسد پہلی. دوسری شرط فاسد یہ ہے کہ جناب آپ کو مجھے واپس دینی ہوگی. تیسری صورت یہ بن رہی ہے کہ جناب اتنی قیمت میں واپس دینی ہوگی. تو خرید و فروخت اس طرح عارضی طور پر نہیں ہوتی، خرید و فروخت دائمی اور مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے، اور جب خرید و فروخت ہو جاتی ہے تو سامنے والا خود مختار ہے، جو چاہے کرے. تو جب کوئی شخص مال بیچتے ہوئے اس طرح کی شرطیں رکھتا ہے کہ جناب 6 مہینے کے لیے بیچ رہا ہوں اور مجھے ہی واپس بیچنی ہے، یہ شروط فاسدہ ہیں. اس طرح کی شرطیں سودے میں رکھنا گناہ کا کام ہے، ایسا سودا کرنا گناہ کا کام ہے. ہمارے پاس مزید کالز ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں. 2 کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا انشاءاللہ، پھر ان کے جوابات ایک ساتھ لے لیے جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی نائی کے پاس گئے کیٹنگ کرانے کے لیے اور اس نے کیٹنگ کر دی، لیکن وہ تھا غیر مسلم، تو پیسے اس وقت اس نے ڈیل کو مکایا نہیں ہے، یعنی کسی بات پر متفق نہیں ہوئے، اور نہ اس نے کہا کہ میں اتنے روپے لوں گا، یا کیٹنگ کرانے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے دوں گا. اس کے بعد میں اس کو 20 روپے یا 30 روپے 50 روپے دے دیے اور اس نے راضی رضا لے لیے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام عبدالقیوم اتاری باب الاسلام سندھ کے شہر شہداد پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کا ٹارگیٹ دے کہ ہماری یہ پروڈکٹ آپ 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی سیل کریں، اس پر ہم آپ کو 20,000 یا 40,000 یا 50,000 روپے بطور انعام یا بطور گفٹ دیں گے، تو کیا میرا ایسی پروڈکٹ کو سیل کرنا یا اس پر یہ انعام ملنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں. میری اور میرے دوستوں کی بخشش کے لیے بے حساب بخشش مغفرت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے اور مدنی چینل کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ پہلا جو سوال تھا ہمارا، صحیح تلفظ کٹنگ ہے جی، کیٹنگ کہہ رہے تھے، کٹنگ لفظ ہے جی. اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بھی جائز خدمات، بال بنوانے جی جائز خدمات لیتے ہیں، ایسی خدمات ہوں جو قابل معاوضہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ خدمات تو ایسے دوستانہ ہوتی ہیں جی، اور ایک بندہ جب گیا ہے حجام کی دکان پہ بال بنوانے تو ظاہر بات ہے پیسے تو دینے پڑیں گے جی. تو جہاں بھی قابل معاوضہ خدمات ہوں اور معاوضہ طے نہ کیا جائے، ٹھیک، تو یہ ایک گناہ کا کام ہے. معاوضہ طے نہ کرنا، معاوضہ پہلے طے کر کے پھر کام کروایا جاتا ہے. ٹھیک. اور بہت سارے حجام نے تو لسٹیں لگائی ہوتی ہیں جی کہ جناب فلاں 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 چیز اتنے اتنے پیسے کی ہے، لیکن اگر نہیں لگائی ہوئی تو آپ پوچھ لیں ابھی بال بنوانے کے کتنے پیسے لے رہے ہیں. جس انداز کے جو بھی موافق شرع اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے بال بنوائے جائیں، کیونکہ بال بنوانے میں بھی آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کے بال ایجاد ہو گئے ہیں. اب کوئی چٹیا رکھنا چاہ رہا ہے تو اب مرد کو چٹیا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کی مشابہت ہے، حرام کام ہے. میں نے ایسے بھی بال دیکھے ہیں کہ سر پہ پورا بچھو بنایا ہوا ہے، بالکل بچھو سر پہ بنا ہوا ہے جناب. عجیب و غریب طرح کی بھی کٹنگ ہوتی ہیں جو ایسی ہوتی ہیں کہ شرع میں ہرگز اس طرح کے انداز جائز نہیں ہوتے. تو خیر اصل مدعا یہ تھا کہ بغیر کچھ طے کیے کام کروا لیا. ٹھیک. تو جب بھی خدمات پر سروسز لینے کے بعد پیسے دینے کا معاملہ آیا اور پہلے طے نہیں کیے تھے، تو پھر اصول یہ ہے کہ اس کام کی
جتنی اجرت مقرر ہے وہ اجرت سامنے والے کو دی جائے گی. تو اب ان پر یہی لازم ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کی جو بھی مارکیٹ ہے، اب یہ بالوں کی کٹنگ ہے ایریا وائز اور شہر وائز اور محلے وائز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دکان کے اسٹینڈرڈ سے بھی جو ہے مختلف ہو جاتی ہے. اب ایسے بھی سنا گیا ہے کہ جناب کلفٹن ڈیفینس میں 5,000 روپے کے بال کاٹے جاتے ہیں. بالکل ایسا تو عام طور پر جو ہے وہ 50 سے 100 روپے تک کراچی میں چلتا ہے. ایسا ہے نا کہ اس کی بھی ایسوسیشن ہے. اچھا. میری جو معلومات ہیں کہ یہ جو سلون یا جو ہیئر کٹنگ وغیرہ ہیئر ڈریسرز ہیں، اس کی ایک ایسوسیشن ہے. جیسے ہمارا کراچی ہے تو کراچی شہر کی ایک ایسوسیشن ہے، ایک ایسوسیشن ہے، وہ ریٹ طے کرتی ہے، فکس ریٹ کرتی ہے وہ. پھر بسا اوقات بعض دکاندار یا تو وہ ایریا وائز کچھ اس فکس ریٹ سے کم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور بعض ایسی دکانیں ہوتی ہیں جیسے انہوں نے اے سی لگا ہوا ہے، بہت ویل ڈیکوریٹ دکان ہے، اس کا کوئی اسٹینڈرڈ بنایا ہوا انہوں نے، تو پھر وہ اس کے چارجز بھی انکلوڈ کرتی ہیں اور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دکان جو ہے اس کے ریٹس الگ ہوں گے. تو اب جبکہ ریٹ طے ہیں اور پہلے سے طے نہیں کیے تو کیا اب بھی گناہ گار ہوں گے جبکہ پتہ ہے کہ ریٹ یہ ہے؟ سوال ہمارے پاس تو یہ آیا نا کہ پتہ نہیں. جی جی. اگر پتہ ہے اور لکھ کر لگایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیر کو چھٹی ہوتی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہوگا، ممکن ہے. تو دوسری بات یہ کہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اجرت مثل دی جائے گی. یعنی اس طرح کے کام کی مارکیٹ میں جو اجرت رائج ہے وہ دی جائے گی. ٹھیک. سمجھتے بھی یہ ایک چیز یہ بھی ارشاد فرما دیں، اجرت مثل دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب پہلے سے طے نہیں کی تو یہ گناہ کا کام ہے، پہلے سے طے کرنی تھی. اب پہلے طے کی نہیں، اجرت مثل دے رہے ہیں، تو ان پہ کیا توبہ بھی لازم آئے گی؟ ہاں، اس گناہ سے توبہ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے دوسرا سوال جو تھا ہمارا عبدالقیوم بھائی تھے شہزاد پور سے، کہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے، سیل کرتے ہیں، کمپنی ایک ٹارگیٹ دے دی اور باقاعدہ کوئی اجارہ نہیں کر رہی. ان کے سوال سے جو لگا باقاعدہ کوئی اجارہ نہیں ہو رہا، البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ 1,00,000 یا 2,00,000 یا جو بھی ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے اچیو کر لو گے تو آپ کو 40,000 50,000 یا 20,000 جو بھی طے شدہ گفٹ ہے وہ ہم دیں گے. اچھا، خاص اس سوال کے تعلق سے جو ابھی پوچھا گیا تھا، جی، اس میں یہ تھا کہ وہ غیر مسلم تھا. جی. تو یہ عقد فاسد کی صورت تھی، اور کتب میں یہ لکھا ہے کہ عقد فاسد غیر مسلموں سے اگر ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اب خاص توبہ کا حکم تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ویسے ان کے معاملے میں عمومی طور پر کیا جائے تو پھر توبہ بنتی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو تھے سیل والے، جی عبدالقیوم شہزاد پور سے، ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کو یہ انعام کہہ رہے ہیں، جی، تو کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی تنخواہ بھی ان کی؟ ٹھیک ہے، یہ تو واضح نہیں ہے انہوں نے. تو جب یہ انعام کہہ رہے ہوں گے، جی، یا چلو ٹھیک ہے کوئی تنخواہ ہے ہی نہیں، ٹھیک، تو اب جو انہیں آفر کی گئی ہے یہی تنخواہ بنے گی. اگرچہ کہ اسے انعام کہا گیا ہے، در حقیقت یہی تنخواہ بنے گی. ٹھیک. لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تنخواہ ہوتی ہے یا ایک ایوریج جو ہے وہ فگر ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز آپ فروخت کریں گے تو آپ کو اتنے فیصد کمیشن ملے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک خاص پیکج لانچ کر دیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے اتنے کی سیل کر دی تو آپ کو یہ بھی انعام ملے گا. یہ انعام کی صورت ہے، یہ انعام کی صورت ہے. تو اگر یہ انعام کی صورت ہے تو جائز ہے. مفتی صاحب یہاں پہ اگر اسے انعام شمار کریں، یعنی ان کا کوئی اجارہ بھی نہیں ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، ان کی کوئی سیلری نہیں ہے، اور صرف انعام ہی ہو، تو پھر انعام کے لیے تو یہ زور بھی نہیں لگا سکتا اگر کمپنی نہ دے. شریعت کا اصول یہ ہے الاعتبار للمعانی لا للالفاظ والمبانی. اس طرح کے جو سودے ہوتے ہیں اس میں الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا، مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب انعام تو کہہ دیا، لیکن نہ تنخواہ مقرر ہے، نہ جو ہے کمیشن کا ایوریج کوئی مقرر ہے. کہا کہ آپ کو یہ انعام میں دیں گے، تو یہاں اب لفظ انعام بطور اجرت کیا آئے گا؟ دیکھا جائے گا کہ لفظ انعام کہاں بطور گفٹ، تحفہ یا احسان کے بن رہا ہے اور کہاں باعتبار اجرت کے بن رہا ہے. تو ایک لفظ ہے، اس کے مختلف استعمال ہیں اور ان کی صورت میں بھی مختلف استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ مزید کالز شامل کرتے ہیں. ابھی سمجھیں گے کیا؟ جی، سمجھیں گے یہ کہ اجرت مقرر کی ہو یا نہ کی ہو. ٹھیک ہے، خلاصہ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن بتا دیا ہو کہ اتنی سیل کریں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر پہلے سے اجرت مقرر ہو تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. دونوں صورتوں میں حرج نہیں. حرج نہیں. ٹھیک، جزاک اللہ.
2 کالز اور شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کی ایک کے بعد دوسری کال ہمیں عطا کر دیجیے. میں نواب سے بات کر رہا ہوں، خوشی محمد. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے لاٹھی ڈالی ہوئی تھی موٹر سائیکل کی، تو مجھے اس کی بقایا قسطیں دینی تھی 15,000 روپے. پھر کیا کہ اگر میں 15,000 روپے آپ کو مانا 10 مہینے میں نے رقم ادا کرنی تھی، تو میں نے اگر میں آپ کو اکٹھے دے دوں تو آپ مجھ سے کتنی رعایت کریں؟ انہوں نے مجھے 3,000 روپے چھوڑے، میں 12,000 روپے میں نے انہیں ایک جگہ پر میں نے پیمنٹ کر دی انہیں. تو یہ کیا سود میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی کنیکشن جوڑنا، ڈکس کنیکشن جوڑنا، اس کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی لے لیتے ہیں. مفتی صاحب پہلا سوال جو تھا موٹر سائیکل 15,000 روپے دینے، اب انہوں نے کہا کہ یہ مشت ممکن ہے یہ وہ اسکیم ہو جس کو لکی اسکیم کہتے ہیں. مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ لاٹری ڈالی ہوئی تھی، موٹر سائیکل کی لاٹری ڈالی ہوئی ہے. تو موٹر سائیکل کی جو لاٹری جس طرح ڈالی جاتی ہے تو یہ صورت جائز ہی نہیں ہے اصلاً. ٹھیک. اور قطع نظر اس کے کہ ان کی کیا صورت تھی. اگر ان کے سوال کو سمپل ہی لیں ہم کہ بھئی انہوں نے ایک سودا کیا ہوا تھا، ان کو کچھ پیسے دینے تھے ادھار میں، اور انہوں نے وہ پیسے یکمشت دے دیے، ٹھیک، لیکن اپنے وقت سے پہلے دے دیے اور کچھ کم دیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے فقہائے احناف یعنی 4 مذاہب ہیں اہل سنت کے اندر فقہی اعتبار سے، اور چاروں کے چاروں حق ہیں. ان چاروں کے عقیدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے شوافع کہلاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں. تو یہ جو چاروں مذاہب ہیں، ان چاروں مذاہب کا جو مسلمہ اور متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ڈیو ہے، مطلب آپ نے دینی ہے، مطلب قرضہ ہے، اور 6 مہینے کی مدت ہے مثال کے طور پر، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 مہینے پہلے میں دے دیتا ہوں یا 2 مہینے پہلے میں دے دیتا ہوں لیکن کم دوں گا میں. تو یہ جو کمی ہو رہی ہے یہ مدت کے مقابل میں ہو رہی ہے، اور اس طرح کی کمی سے سود لازم آتا ہے. ٹھیک. کہ اس سامنے والے نے جو رقم چھوڑی ہے وہ اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ سود ہے. اب لاٹری کے اندر یا تو ان کا موٹر سائیکل کھل گیا ہوگا یا موٹر سائیکل نہیں کھلا ہوگا تو سامنے والے کا قرضہ ہوگا. مثال کے طور پر عام BC ہے جی، BC کھل گئی، اس نے لے لی، بقیہ دینی ہے اس نے قسطیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری قسطیں بنتی ہیں 6 مہینے کی، میں آپ کو جو نا ساری ایک ساتھ دے دیتا ہوں، کم کر دو پیسے. یہ بھی صورت وہی ہے. تو اس طرح کی جو صورت ہے اس صورت کے اندر سود لازم آتا ہے. ایسی صورت ہرگز اختیار نہ کی جائے. اور میں نے عرض کیا جیسا کہ یہ مسئلہ چاروں مذاہب کے اندر متفق علیہ ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. دوسرا سوال تھا ٹی وی کنیکشن اور ڈش کنیکشن کا. دیکھیے ایک ہوتا ہے گناہ کے کام میں براہ راست تعاون، اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ تعاون. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کام ہوتا ہے کہ جس کا گناہ ہونا متعین ہو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی استعمال ہی نہ ہو. پتہ کہ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جس کا گناہ ہونا متعین نہ ہو، اس کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے، ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 الگ الگ ضابطے ہیں. ان دونوں ضابطوں کو ایک ساتھ ملا کر اس مسئلے کا حل نکلتا ہے. اگر ان دونوں ضابطوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکلتا. اب پہلا ضابطہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ٹی وی کو لے لیں. جی، ٹی وی جو ہے اس سے دوسرا ضابطہ، یہ گناہ میں متعین نہیں ہے، اس کا استعمال گناہ ہی میں ہوگا، ضروری نہیں ہے. ٹھیک. مطلب آپ کیبل کو نکال دیں، آپ ٹی وی کو نکال دیں. پہلے VCR کا زمانہ تھا. ٹھیک. تو اس میں بھی مختلف طرح کی کیسٹیں آتی تھیں، تلاوت کی بھی کیسٹیں آتی تھیں، وہ ٹی وی کے ذریعے چلتی تھیں. مختلف جو ہے وہ میں نے علماء کی آواز کی جو ہے وہ مطلب تھی تو کیسٹ، لیکن انہوں نے صرف آواز تھی، ایسی بھی دیکھی ہیں. تو ٹی وی کا جو استعمال ہے گناہ ہی میں ہو یہ متعین نہیں ہے. اور اب جیسے مدنی چینل آ چکا ہے، ابھی دیکھ رہے تھے، اب جو ہے وہ صبح سے شام تک دیکھتے رہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب آگے جو ہے کوئی اور چینل گناہوں بھرا لگاتا ہے تو اس کا انفرادی فعل ہے. ٹھیک. تو جو شخص بیچ رہا ہے وہ براہ راست گناہ میں معاون و مددگار نہیں بنا. ٹھیک ہے اس نے بیچا ضرور ہے، لیکن
آگے جو گناہ ہوا ہے یہ گناہ اس استعمال کرنے والے کے ارادے پر منحصر تھا. صحیح. جیسے کوئی چاقو بنانے والا چاقو بناتا ہے, ٹھیک ہے, اب اسی چاقو سے جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے, تو اس نے بنایا, خریدنے والے کے ہاتھ میں پہنچا, جو قاتل تھا, اور اس نے جا کے قتل کیا. کہنے کو تو بنانے والا مددگار بنا, لیکن یہ معاونت بالواسطہ ہے, براہ راست جو ہے یہ معاونت نہیں ہے. تو کہیں بھی نہ قانون, نہ دنیا, نہ کوئی اور بنانے والے کو گناہگار نہیں کہتا. تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ جب استعمال متعین نہیں ہے کہ گناہ ہی میں استعمال ہوگا, دونوں استعمال ہو سکتے ہیں, تو بنانا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے, مرمت کرنا بھی جائز ہے. رہی بات ڈش کی, تو ڈش کے حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ فکس کرواتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چینل چاہیے, اور یہ چینل اسی وقت آئیں گے جب آپ اس کا زاویہ یوں سیٹ کریں, مخصوص زاویے پہ سیٹ ہو. مطلب مختلف جو ہے نا وہ کرائٹیریا ہوتے ہیں اس کے اندر, تو جب تک مخصوص زاویے پہ سیٹ نہیں کیا جائے گا وہ چینل نہیں آئے گا. تو اگر تو ایسا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے یہ چینل لگا دو, اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جناب یہ پیکج چاہیے, اور وہ پیکج ایسے ہوں کہ گناہوں بھرے ہوں, تو پھر جو اس کی معاونت ہے وہ براہ راست معاونت ہے گناہ پر, اور متعین بھی ہو گیا یہاں پر, گناہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ معاملہ ہے. ماشاء اللہ, ابھی تفصیل مفتی صاحب نے آپ کو جواب دیا. امید ہے اس کی وضاحت اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. مزید 2 کالز سلسلے میں شامل کریں گے, دونوں کالز ہمیں ایک ساتھ دے دیجیے گا. کراچی سے بول رہا ہوں, محمود میرا نام ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں, جو پرائز بانڈ خریدے جاتے ہیں, اس کو رکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کیش کروا لیتے ہیں, اگر آپ کا نہیں نکلتا, آیا اس پہ جو آپ کا انعام نکلتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری کو انعام حلال ہے, پرائز بانڈ خریدنا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے. ہمارے ہر دوسرے سلسلے میں یہ سوال شامل رہتا ہے, اس لیے میں نے مختصر اس کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے. اگلی کال. میرا نام اللہ دیتا ہے جی, میں کوڑا سے بول رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ میری پہلے سے جو نا غلہ منڈی میں کام کرتا ہوں, میری تنخواہ بھی فکس ہوئی ہے, اور میرا جو کھانا ہے نا وہ بھی 2 ٹائم کھاؤں 3 ٹائم کھاؤں, یہ مجھے الاؤڈ دیا گیا ہے. ابھی بعض کا دوسرا ہوتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں, دیر ہو جاتی ہے یا کام کی وجہ سے نہیں کھا پاتا, تو ابھی وہ جو ہے جو میرے کھانے کے جو پیسے ہیں وہ مجھے ملتے ہیں, ہفتے کے بعد مجھے حساب ہوتا ہے ابھی کتنے کا آپ نے کھانا کھایا, مجھے لے لیں. ابھی جو میں کھانا نہیں کھاتا ہوں, حالانکہ وہ مجھے الاؤڈ ہوتا ہے, لیکن کیا اس کے میں پیسے لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں؟ بس یہی سوال ہے میرا. ٹھیک ہے جی, آپ کو جواب دیتے ہیں مفتی صاحب. بڑی دلچسپ صورت حال ہے کہ کھانا کھایا تو نہیں لیکن اس کے پیسے لے سکتے ہیں. اصل میں شریعت کے کچھ اصول ایسے ہیں جن کو اگر سمجھا نہ جائے تو غلط فہمی برقرار رہتی ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک آدمی کو شادی کی دعوت آئی کہ جناب آپ کو ود فیملی دعوت آیا, ٹھیک, بما اہل و عیال کے آپ تشریف لائیے. ٹھیک. وہ اکیلا ہی چلا جاتا ہے, فیملی نہیں جاتی کسی وجہ سے, اور اس کی بھی طبیعت جو ہے نا نزلہ ہوا یا کوئی ایسی چیز ہے وہ کھا نہیں پا رہا. ٹھیک. اب وہ یہ سوچے کہ مجھے تو میرے اکیلے کی نہیں اہل و عیال کی دعوت آئی تھی, تو مجھے تو جو ہے نا وہ کھانا گھر لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ تھیلیوں میں ڈال کر لے جاتا ہے اس پس منظر کے تحت کہ جی مجھے تو دعوت ہے, میں تو لے جا سکتا ہوں, میں کھا نہیں رہا یہاں پر. تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں مباح کی جاتی ہیں, یعنی جب مہمان کسی کے گھر جاتا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے کھانا مباح کیا جاتا ہے. آپ جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں, کھائیں. ٹھیک. کھانے کا اسے مالک نہیں بنایا جاتا. اگر کھانے کا اسے مالک بنا دیا جائے تو پھر کوئی اٹھا کر لے کر نہ جائے. پھر تو مہمان سے پوچھیں گے جی حضور قبلہ آپ کی اگر اجازت ہو, یہ کھانا تو ہم نے آپ کے لیے پکایا تھا, اب یہ بچ گیا ہے, اس کے مالک آپ ہو گئے, ہم واپس اٹھا لیں؟ وہ کہے جی اٹھا لیں. ایسا نہیں ہوتا. اب مطلب اصول یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو کھانا لگایا گیا وہ مباح ہے, یعنی استعمال کی اجازت ہے. صحیح. سامنے والا اسے استعمال کر سکتا ہے, جتنا چاہے استعمال کرے. ٹھیک. لے جا نہیں سکتا, ملکیت نہیں ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ الاؤنسز ایسے ہوتے ہیں کہ لگے بندے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو ٹی اے ڈی اے ملے گا, آپ جو چاہے کریں. صحیح.
لیکن بعض جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے آپ کھانا کھا لیں, جو آپ کھانا کھائیں گے پیسے ہم دے دیں گے. ٹھیک. تو ایسی جگہوں پر معاملہ ہے مشتبہ, مشکوک معاملہ ہے کہ سامنے والے کی مراد کیا ہے. کیا وہ صرف اس بات پر راضی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں پیسے ہم دیں گے, یا وہ اس بات پر بھی راضی ہے کہ آپ کھانا بے شک نہ کھائیں لیکن اپنے پیسے جو ہے وہ لکھتے رہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ ان کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ کھانا نہیں کھاتے اور پیسے لکھ دیتے ہیں تو وہ برا فیل کرے, اس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ فی الوقت جو ہمارے سائل ہیں کسی بھی معاملے کو متعین نہ کریں. ٹھیک. بلکہ جو ان کا سیٹ ہے ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے جو مجھے سہولت دی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. میرے لیے آپ 2 ٹائم کا جو ہے وہ جو بھی کھانے کے پیسے بنتے ہیں ایوریج اتنے پیسے ایڈ کر دیں, میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں مجھے الاؤنس کے طور پر آپ دے دیں. ٹھیک ہے, ماہانہ الاؤنس بناتے ہیں, الاؤنس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے الاؤنس میں ڈال دیتا ہوں تو ٹھیک ہے, وہ پیسے ان کے ہو گئے, کھائیں یا نہ کھائیں. اگر وہ الاؤنس میں نہیں ڈالتا تو پھر یہ ہے کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ بغیر کھائے لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی مزید 2 کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شراکت داری کے کاروبار میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کاروبار لاس میں جا رہا ہوتا ہے تو پرانے پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ کاروبار کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نیو پارٹنر کو ایڈ کرنے کا مہیا کرتے ہیں. تو جو نیو پارٹنر ہوتا ہے وہ پرانے پارٹنر کو کہتا ہے کہ میری مارکیٹ میں گڈ ول زیادہ ہے, تو میں مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی رقم بزنس میں لاؤں گا تو مجھے 1.5 لاکھ کا کیپٹل دیا جائے, یعنی اس کا حق 50,000 سے ایکسٹرا بڑھایا جائے بزنس میں. چونکہ بزنس لاس میں جا رہا ہوتا ہے تو نیو پارٹنر کا 50,000 کا حق زیادہ لینا ناجائز تو نہیں ہوگا. جواب ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے, ایک اور سوال دے دیجیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ہم نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ کسی کو قرض دے فصل وغیرہ کے سامنے تو اس پہ نفع نہیں لے سکتے, لیکن اگر کیا ہم کسی کو زمیندار کو قرض دیں اور اسے یہ باؤنڈ نہ کریں کہ آپ ہمیں فصل دیں یا نہ دیں اور پھر بھی وہ ہمیں فصل دے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا یا ناجائز؟ ٹھیک ہے جی, آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں. اسے پارٹنرشپ میں گڈ ول کی وجہ سے زیادہ پیسے لگانا اور رننگ کاروبار میں. بہت ہی دلچسپ سوال ہے اور مجھ سے پہلی مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا ہے. ایک نئی صورت ہے لیکن جو فقہی قواعد ہیں اس کی روح سے جواب بڑا واضح ہے. ٹھیک. سوال یہ کیا انہوں نے کہ مثال کے طور پر سب کے 1-1 لاکھ روپے ہیں. ٹھیک ہے. 1 لاکھ کے کیپٹل سے کاروبار چل رہا ہے. اب کاروبار کی رینج کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اب نیا پارٹنر جب آئے گا تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کلوزنگ ہوگی. ٹھیک ہے. کلوزنگ کے بغیر نیا پارٹنر کیسے داخل ہوگا؟ ٹھیک ہے. کلوزنگ ہوگی اور پرانے جو پارٹنر ہیں وہ اپنا ایک کیپٹل نئے سرے سے مقرر کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرانے جو پارٹنر ہوتے ہیں وہ اپنا منافع نہیں لے رہے ہوتے, کاروبار میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان کا کاروبار میں نفع چھوڑ دینا کیپٹل اس سے نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نفع نہ لوں اور اس سے میرا کیپٹل بڑھ جائے, نہیں, ایسا نہیں ہے. کیپٹل بڑھانے کے لیے نئے سرے سے جو ہے وہ عقد کرنا پڑے گا, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کلوزنگ کر لی. جی ہاں. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نیا پارٹنر ایڈ کس طرح کرنا ہے, اس مرحلے کو شرعی اعتبار سے کیسے انجام دینا ہے, یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو سیکھنے کی حاجت ہے. ٹھیک. لیکن ان کا سوال کچھ اور تھا. ان کا سوال یہ تھا کہ بالفرض سب پارٹنرز نے کلوزنگ کر لی. ٹھیک ہے. اور ان کا 2-2 لاکھ کا کیپٹل آ گیا. ٹھیک ہے. یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف 1 لاکھ ملاؤں لیکن میرا کیپٹل 2 لاکھ شو کیا جائے, شمار کیا جائے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اب کمپنی پر ان کا لوگو یا لیبل آئے گا اور ان کی وجہ سے جو مال زیادہ بکے گا تو ان کی گڈ ول زیادہ ہے, تو اس لیے کیپٹل زیادہ شو کیا جائے. شرعی اعتبار سے گڈ ول جو ہے وہ ایک بینیفٹ ہے, ایک منفعت ہے. ٹھیک ہے. کوئی مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض مقامات پر علماء نے کچھ منفعتوں کو حیثیت دی ہے, ان کا اعتبار کیا ہے. ٹھیک. کچھ ایسے مقامات ہیں
جیسے رائلٹی وغیرہ ہے، تو لیکن میں نے نہیں پڑھا کہیں بھی کہ علماء نے گڈ ول کی بنیاد پر کیپٹل زیادہ کرنے کو جائز کہا ہو. تو کیپٹل ان کا جتنا ہے اتنا ہی شمار کریں گے. 1 لاکھ کا ہے تو 1 لاکھ شمار کریں گے. یہ نہیں ہے کہ جناب 1 لاکھ پلس 1 لاکھ گڈ ول. اس طرح کا طریقہ اپنانا جائز نہیں ہے. جو مروجہ طریقہ ہے کیپٹل کو شمار کرنے کا، اس کا حساب کرنے کا، اسی طریقے پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے. تو مفتی صاحب اس کی کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے اگر ہم بنانا چاہیں، جیسے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ گڈ ول کی بنیاد پہ 1 لاکھ روپے اضافی ان کے شمار کیے جائیں، یعنی دیگر پارٹنرز کی جو رقم ہے یہ اس سے دیں گے کم لیکن شمار اتنی ہی کی جائے، اس لیے کہ میری شہرت ہے یا میری وجہ سے کام چلے گا. تو اس کی کوئی ایسی متبادل صورت بن سکتی ہے کہ وہ تو جن کا کاروبار ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس شخص کو لیں؟ متبادل صورتیں تو بہت سارے بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر سب کا کیپٹل 2 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، 4 پر اس کا 1 لاکھ روپے ٹھیک ہے. اگر تو یہ خود ورکنگ پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، سلیپنگ پارٹنر نہیں ہے. مطلب ایک تو یہ نا کہ ایک بندہ صرف انویسٹر ہے اور اس کے بعد عمل دخل نہیں ہے اس کا کام میں، ورکنگ کوئی اور کر رہے ہیں، تو جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ اپنے کیپٹل سے زیادہ نفع نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ پارٹنر جو ورکنگ پارٹنر ہے، کام کر رہا ہے لیکن اس کا کیپٹل کم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے کیپٹل سے زیادہ نفع مقرر کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جو اور پارٹنر ہیں ان کا نفع جو ہے وہ 40% ہو، مثال کے طور پر 30% ہو، اور اس کا نفع جو ہے 40% ہو. ٹھیک، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس بات سے کہ یہ ورکنگ پارٹنر ہوں تو نفع زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کو ایک اعتراض ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اعتراض یہ کہیں گے کہ جناب مجھے صرف سالانہ نفع 10-15% زیادہ ملتا ہے، لیکن جب کاروبار کی کلوزنگ ہوگی تو مجھے اپنے کیپٹل کے مطابق شیئرنگ ملے گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، مجھے وہ گڈ ول والا فارمولا لگا کے شیئرنگ دی جائے. تو وہ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. کسی حد تک نکل جائے گا، جو میں نے عرض کیا ہے اگر یہ ورکنگ پارٹنر ہیں تو نکل سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اگر یہ پیورلی سلیپنگ پارٹنر ہیں تو جو ان کا کیپٹل ہے ان کو اسی حساب سے نفع لینا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. اچھا مفتی صاحب، اگر یہاں پہ ایک چیز میں اور ایڈ کروں تاکہ آپ یہ اس کی وضاحت فرما دیں کہ شرعاً یہ قبول کی جائے گی یا نہیں، کہ یہ تو 1 لاکھ روپے کیپٹل لگا رہا ہے، لیکن بقیہ جو 4 پارٹنر ہیں جن کا 2 لاکھ روپے کیپٹل ہے، اگر وہ چاروں مل کر اسے 25 ہزار روپے گفٹ کر دیں. کیوں کرتے ہیں گفٹ؟ اب وہی ہے کہ چاروں 25 ہزار روپے گفٹ. کاروبار کے اندر اس طرح کے احسانات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کاروباری لوگ بڑے صاحب مروت لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کیوں گفٹ کر دیں؟ گفٹ کا تو کوئی موقع نہیں ہے. نہیں، وہ تو صرف اسی لیے ہوگا کہ وہ کوئی اس کی حاجت نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا تھا کہ وہ قرض پر نفع، یعنی فصل جو تھی، اصل میں جہاں جن علاقوں میں یہ معاملہ رائج ہے تو وہاں بچت کی صورت یہی ہے کہ آپ سراحت کر دیں. ٹھیک ہے، آپ دکان میں لکھ کے لگا دیں، کیونکہ بعض بیج بیچنے والے یا آڑتی لوگ کام تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اندرون سندھ میں خاص طور پر جو میرا مشاہدہ ہے کہ شہروں کے اندر تقریباً ادھار چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ ادھار مال خرید کے جا رہے ہوتے ہیں. اب ایک دکاندار ہے، کریانے کا اس کا کام ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ مال خرید کر لے گئے، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فصل پر دیں گے. اچھا، یہ بھی غلط ہے. فصل کو میعاد مقرر کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ مہینہ مقرر کر لیں بھی فلاں مہینے میں ہم دیں گے. بھلے وہ مثال کے طور پر فصل آتی ہے جنوری میں، تو آپ اپریل مقرر کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ وہ دکاندار جو اپنا مال بیچ رہا ہے اس کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اس کا مال خریدے گا بھی، کیونکہ وہ تو کریانے کی دکان ہے، کریانے کی دکان والا کوئی کپاس تھوڑی خریدتا ہے. جی، تو وہ بھی تو ادھار بیچ ہی رہا ہے نا، لیکن وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو ادویات بیچنے والے ہیں یہ بھی مال ادھار بیچ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے کانٹے بھی ہوتے ہیں، یہ فصل وغیرہ خریدتے بھی ہیں. تو یہ لکھ کے لگا دیں کہ ہمارے پاس سے جو مال خریدے گا وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کر ہی اپنی فصل بیچے. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جو بھی اس کو اچھا ریٹ دے اس کے بعد بیچ سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمارے پاس بیچ دے. تو یوں سراحت کر دیں. ٹھیک، ان کا اس مقام پر سراحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ مارکیٹ میں یہ رائج ہو چکا ہے
کہ لوگ باؤنڈ کرتے ہیں، ایک انڈرسٹوڈ شرط ہوتی ہے کہ جناب ہم آپ کو دوائیاں ادھار بیچ رہے ہیں اور اس لیے بیچ رہے ہیں کہ آپ اپنا مال ہمارے پاس آ کر بیچیں گے. پھر وہ نہیں آپ کے کانٹے پر آتا، آپ کو فصل نہیں بیچتا، تو آپ کے دل میں خیال تک نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، خیال بعض اوقات انسان کے بس میں نہیں ہوتا، محسوس انسان کو ہوتا ہے، تو اس خیال کو پھر جڑ اکھاڑ کر پھینکیں. جب ایسا خیال آئے گا تو وہ وسوسہ کہلائے گا. اس کو اکھاڑ کر پھینکیں کہ نہیں، شرعی طور پر اس کو حق تھا کہ جہاں چاہے اپنا مال بیچتا، اس نے کہیں اور بیچ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے تو خود سرات کی تھی اس کو، سرات کو قبول کرے. لیکن دوسرا مسئلہ ہے آڑتی کا. وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ آڑتی جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے، وہ مال نہیں بیچتا. اور بعض اوقات تو جو ہے نا وہ آڑتی ایک ہوتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے قرضہ دے دیا، سرات کر دی، لیکن اس سرات کے باوجود بھی مجال نہیں ہے سامنے والے کو کہ وہ کسی اور ٹھیے پہ جا کر، کسی اور منڈی میں جا کر کسی اور کو مال بیچ دے، اس کی خیر نہیں ہوتی. جی. تو قرض دے کر فوائد اٹھانا زیادہ سخت معاملہ ہے اور اس میں احتیاط کی زیادہ حاجت ہے. تو اگر اتنا دل گردہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ میرے پاس مال نہ بیچے، 100% دل مطمئن ہے اور 100% راضی ہے، کہیں اور بیچ دے، کوئی ملال نہیں ہوگا اس کو، کوئی یہ برا نہیں سمجھے گا، تو ٹھیک ہے پھر سرات کر دے کہ بھائی میں آپ کو صرف قرض دے رہا ہوں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس آ کر مال بیچے گا بھی نہیں، تاکہ اس قرض کی وجہ سے میں کسی اخروی وبال کا شکار نہ ہو جاؤں. تو بیچ لیں پھر آپ. یعنی صرف رضا الہی کے لیے گویا کہ قرض تو قرض ایسا ہوتا ہے اور خیر خواہی کا جذبہ رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوائد حاصل کرنے کی اصل میں لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے آڑتیوں کا کہ جب تک ہم قرضہ نہیں دیں گے تو ہمارے پاس وہ لوگ مال بیچنے نہیں آئیں گے. جب انڈرسٹوڈ اور ایک فلسفی یہ ہے تو پھر یہ چیز کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے قرضہ اس لیے دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کہیں اور بیچے. ٹھیک. تو اس خیال کو، اس تاثر کو زائل کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی وہ منع بھی کر دے گا، صراحت بھی کر دے گا، تو یہ اپنی جگہ بہت مشکل ہے. ٹھیک. ایک اور کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. سر بات یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں بک بائنڈر کا، جلد بندی کا کام کرتا ہوں، بینک کا کام کرتا ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ میرے پیسے جائز ہیں کہ جو میں ان سے لیتا ہوں، حالانکہ بینک کا کام کاروباری کام سود کا کام ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے گا، دونوں کا ساتھ لے لیتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ جو لوگ کھاد وغیرہ کی تجارت کرتے ہیں اور اس پہ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ 500-600 فی بوری پہ زیادہ لے لیتے ہیں، اور جو زمیندار اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس کے شرعی احکامات کیا ہیں، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ فصل وہ اٹھائے گا پھر اس پہ اس کے کیا احکامات ہیں؟ ٹھیک ہے جی، فصل کا سیزن ہے. دوسرا سوال اس حوالے سے مجھ سے پہلا سوال جو تھا کہ وہ جلد بندی کرتے ہیں ایسے ادارے کی. دیکھیے پہلا سوال جہاں تک ہے تو اس میں تقسیم کرنی پڑے گی. ٹھیک. اب ممکن نہیں ہے کہ ہر کاپی یا ہر کھاتا وہ سودی معاہدے کا ہی ہو. ممکن ہے ملازمین کی تنخواہوں کا ہو، ممکن ہے کرنٹ اکاؤنٹ والوں کا ہو، ممکن ہے غیر سودی معاملات کا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ سودی معاملات کا بھی ہوگا، اور یہ یا تو اسے پہچان نہیں پائے گا یا یہ انکار نہیں کر پائے گا. ٹھیک. کہ جناب میں یہ دو کروں گا، اتنا پڑھا لکھا تو یہ ہوگا نہیں. جی. مطلب کہ بینکوں کے حساب کتاب کو سمجھ کے اندازہ لگا لیا جائے، کیونکہ اکاؤنٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کام یہ نہ کریں، کیونکہ جو سودی رجسٹر ہوگا اس کی بائنڈنگ کرنے کی بھی شرعی اجازت نہیں ہوگی، وہ ایک گناہ پر معاملت ہی کی صورت ہے. اگلا سوال تھا کھاد کے حوالے سے. تو کھاد خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو بیچنے والا آپ کو دو آفر کرتا ہے کہ جی آپ نقد پیسے دیں گے تو ہم آپ کو 500 کے دیں گے، ادھار لیں گے تو 550 کے دیں گے. تو اب کسٹمر جو ہے وہ چوائس جو ہے اپنی کرتا ہے کہ وہ ادھار خریدے یا نقد خریدے. تو اس طرح کے آپشن رکھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک. اس طرح کا آپشن جو ہے رکھنا جائز ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سودا جب ہو تو بالکل ڈن ہو کہ جناب اس آپشن پہ سودا کلوز ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوں گے.
یہ نہیں ہوگا کہ جناب اگر 6 مہینے کی ادھار ہے اور 7 مہینے ہو گئے تو آپ کو پھر 600 ہو جائیں گے یا 700 ہو جائیں گے، نہیں، پھر 550 کا سودا ہوا تو 550 ہی دینے پڑیں گے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اس طرح کا سودا ہو سکتا ہے۔ جب اس طرح کا سودا ہو سکتا ہے تو زمیندار کا خریدنا بھی جائز ہے، استعمال کرنا بھی جائز ہے، اور جو آمدنی ہو وہ بھی اس کے لیے حلال رہے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک چیز یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا میں، ویسے تو بیان کرتے رہے ہیں لیکن رینیو ہو جائے گی یا تازہ ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہو جائے کہ اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت ہے، تو اس میں کچھ اصول و ضوابط ہیں یا بس مطلقاً؟ اب ہمارے جیسے باب المدینہ میں کثیر مساجد ہیں اور ٹائمنگ بھی الگ الگ ہے، اور پھر یہ ہے کہ بعض مساجد میں اذان جمعہ جو ہوتی ہے وہ کافی دیر پہلے ہو جاتی ہے، جمعہ کافی دیر بعد ہوتا ہے، اور ایک چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ بعض خریدنے کی چیزیں یعنی وہ بالارادہ نہیں خریدی جاتی، ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، دوائیاں ہیں یا اس قسم کے جو تجارتی معاملات ہیں، اس میں کوئی رعایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کی کچھ وضاحت اگر فرما دیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بڑے ہی واضح الفاظ کے ساتھ اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو کا حکم بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے اس حکم پر دکاندار کو بھی عمل کرنا ہے، اس حکم پر جو گاہک ہے اس کو بھی عمل کرنا ہے، اور جو ایمرجنسی ہے ظاہر بات ہے یہ معاملات مستثنیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس کو اذیت کا وہ شکار ہے، خون بہہ رہا ہے، تکلیف شروع ہو گئی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے، اس طرح کی کوئی اذیت اور نقصان پہنچانے والی کیفیات موجود ہوں تو اس کو تو گولی خریدنے کی اجازت ہوگی، رخصت ہوگی، ہاں، بیچنے والے کو بھی اجازت ہوگی۔ ٹھیک، لیکن اصل یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں میں آئے تو کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ ٹھیک، اب رہا معاملہ یہ کہ اب ایک تو ایوریج ٹائم ہے نا، مثال کے طور پر 12:30 سے پہلے اذانیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، تو 12:30 بجے بند کر دی جائے۔ اب آپ 1 بجے والی میں پڑھتے ہیں یا 1:30 والی میں پڑھتے ہیں یا 2 والی میں پڑھتے ہیں تو اس صورت میں بچت ہی بچت ہے۔ اگر آپ 1-آدھا گھنٹے کے لیے اور 15 منٹ کے لیے بال کی کھال نکالنے بیٹھیں گے تو پھر تو یہی ہوگا کہ جناب کوئی حتمی اصول، ضابطہ یا قاعدہ سامنے نہیں آئے گا، اور صرف یہ ہے کہ ایک اس میں شش و پنج میں پڑے رہیں گے۔ پہلی اذان جہاں سے بھی ہو رہی ہے کاروبار بند کر دیں، ٹھیک ہے، جائیں جمعہ پڑھ کر آ جائیں، جمعہ پڑھنے کے بعد بھلے اذانیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میں وہ صورت عرض کر رہا ہوں جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں، عافیت کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے۔ آپ نے جمعہ پڑھ لی، اس کے بعد آ کر کام کر لیں، اور وہ لوگ آپ سے خرید سکتے ہیں جو جمعہ پڑھ کر آ گئے، جو نہیں پڑھ کر آئے ان کا انفرادی فعل ہوگا، آپ کا پوچھنا ان سے واجب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو کسٹمر آئے ان سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جی پہلے اذان ہو گئی، میں تو اس میں پڑھتا ہوں، میرا بھائی اس میں پڑھتا ہے، یوں پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، تو ان معاملات کی تفصیل کتب میں ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان معاملات کی تفصیل کتب میں ملتی نہیں ہے، ایک قیاس آرائی کے ذریعے ایک حلال و حرام کے مسئلے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ احتیاط کا جو پہلو اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک کال دے دیجیے۔ میرا نام کلیم اللہ ہے سر، تشریف ضلع ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں سر۔ سوال میرا یہ ہے بھائی جان، ہم ایک جگہ پر گاڑی بھرتے ہیں، میں ڈرائیور ہوں، تو وہاں لیتے ہیں پیسے ہم سے، جب ہماری گاڑی چیک ہوتے ہے پوائنٹ کے نیچے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں 500 روپیہ دیں یا 200 روپیہ دیں، تو اگر ہم چیز نہیں دیتے 500 روپے مثال کے طور پر ہم نہیں دیتے، 200 دیتے ہیں یا نہیں دیتے بالکل، تو ہمیں مال کم دیا جاتا ہے، تو پھر ہماری مجبوری ہم نے پھر دینا ہوتا ہے۔ کیا ہم مطلب سے یہ پوچھنا چاہتے، وہ تو کرپشن ہی ہے، مجھے بھی پتا ہے وہ کرپشن لے رہے ہیں، کیا اس کرپشن میں بھی شامل ہو جاتا ہوں؟ میری تو مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب دیتے ہیں کہ اس کرپشن میں آپ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ دیکھیں، رشوت کے تعلق سے 2 طرح کی صورتیں ہیں۔ اب یہ گاڑی بھرتے ہیں، یہ کہا نا گاڑی بھرتے ہیں، جی جی، گاڑی کہاں سے بھرتے ہیں؟ ایک تو گاڑی بھری جاتی ہے بجری اور مٹی بھری جاتی ہے، گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جناب خبردار یہاں سے مٹی بھری تو یہ سرکاری زمین ہے، یہاں کوئی الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پیسے دے کے آپ گاڑی بھر لیتے ہیں، تو یہ تو دینا اور لینا دونوں ناجائز ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر کراچی پورٹ پر جو واقعات سننے کو ملتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں جو کہ جناب سب کچھ کلیئرنس ہو گئی، ہر چیز کلیئر ہے، ڈیوٹی ادا کر دی، ٹیکس ادا کر دیا، سیل ٹیکس ادا کر دیا، جو ادا کرنی چیزیں سب ادا کر دیں، اب جناب وہ صاحب تیار ہی نہیں ہے،
چھوڑنے کے لیے. تو اب یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. اب یہ اپنے حق کو بچانے کے لیے دیتا ہے تو دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا, لینے والا گناہ گار ہوگا. تو صورتیں ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کی صورت ہے وہ صورت بتا کر علماء سے مسئلہ پوچھیں. ڈی جی خان میں بھی علماء موجود ہوں گے کہ بھئی یہ صورت ہے, اب میرے لیے دینا جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے